انہوں نے مقام بتایا کہ وہاڑی سے مجھے خط آیا، اس زمانے کا خط کا دور تھا، کہ حضرت آپ ہمارے گاؤں تشریف لائیں، ہمارے گاؤں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کبھی بیان نہیں ہوا، ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے گاؤں میں آئیں اور بیان کریں۔ حضرت نے واپس خط لکھا کہ فلاں تاریخ کو میں آ رہا ہوں۔ حضرت نے کہا میں ٹرین میں بیٹھا اور آگے اترنے کے بعد ایک ٹانگے پہ بیٹھا اور میں گاؤں پہنچ گیا۔ جب میں پہنچا گاؤں والے اکٹھے ہو کے آئے، کہا کہ حضرت جو آپ آئے آپ کا یہ خرچہ یہ لفافہ پر لیں، ہم بیان نہیں کر سکتے۔ حضرت نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ ہمارے معاشرے میں دوسرے مذہب کے لوگ بھی رہتے ہیں، ان نے ہمیں کہہ دیا کہ اگر آپ نے بیان کروایا، جلسہ کروایا تو پھر دیکھ لینا کہ ہم تو تھوڑے سے ہیں۔ تو حضرت نے کہا میں نے لفافہ واپس دیا۔ اب کہا کہ بات مدینے والے کی آ گئی ہے، نبی کی بات آ گئی، میری اور تمہاری ہوتی تو چل جاتا، مدینے والے کی بات آ گئی ہے نا۔ تو حضرت نے کہا بیان ہوگا۔ انہوں نے کہا حضرت آپ چلے جائیں گے، پیچھے ہمارے گاؤں میں مسئلہ ہوگا؟ کہا نہیں ہوگا۔ حضرت نے کہا یہاں کوئی ڈنڈے والا کوئی ہے؟ کہاں ایک ہے نورا نام کا، جس سے پورا علاقہ ڈرتا ہے۔ کہا لے چلو مجھے اسے۔ گئے وہاں، کہا یہ مولوی ہمارے ڈیرے پہ کیسے آ گئے؟ تو حضرت نے کہا کہ یوں بات ہے، بیان کرنے سے منع کر رہے ہیں، میری بات ہوتی میں چلا جاتا، گاؤں والوں کی بستی والوں کی بات ہوتی میں چلا جاتا، مدینے والے کی بات ہے، مدینے والے کی نسبت کی وجہ سے میں آیا ہوں۔ تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ ہم ڈاکو ضرور ہے، گھنڈے ضرور ہے، لیکن بے غیرت نہیں ہے۔ یہ ڈنڈا اٹھا کے وہاں آیا، مسجد کے باہر کھڑا ہو گیا کہ اب دیکھتا ہوں کون روکتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے 3 گھنٹے بیان کیا، بیان مکمل ہو گیا، میں گھر چلا گیا۔ کچھ مہینوں کے بعد یا سال بھر کے بعد میرے گھر پہ ایک نوجوان آیا، داڑھی بڑی ہوئی ہے، چہرے پہ یہ سنت رسول داڑھی ہے، سر پہ عمامہ ہے اور لباس بہترین پہنا ہوا ہے۔ میرے گھر پہ آیا، کہا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا۔ پوچھا کون؟ کہا وہ جو آپ ایک دن میرے پاس آئے تھے، میں نورا ڈاکو۔ حضرت نے کہا یہ کیسے تبدیلی آئی؟ کہا کہ جس دن آپ نے بیان کیا میں نے پہرا دیا، میں رات کو جا کے سویا، میری آنکھ لگی، خواب کے اندر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور کہا کہ نورا تو نے میری عزت پر پہرا دیا ہے، میری عزت کو تو نے سنبھالا ہے، میں بھی خوش ہوں، میرا رب بھی تجھ سے خوش ہے۔ کہ وہ دن اللہ رب العزت نے مجھے ہدایت دی، اللہ نے مجھے توفیق دی، میں اللہ کے راستے میں جماعت میں چلا گیا۔ 4 مہینے میں نے لگائے اور 4 مہینے لگانے پر داڑھی بھی آ گئی، میں نماز بھی سیکھ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی میں سیکھا۔ بس آپ کی وجہ سے میری زندگی بدل گئی، مدینے والے کی نسبت کی وجہ سے میری زندگی بدل گئی۔ دوستو عمل کے اپنے اپنے اساس ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ عمل کے اپنے اپنے اساس ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرائی یہی ہے۔ دوستو ہمارے پاس ایک ہی نسبت ہے، نہ دنیا میں کوئی حکومت ہمارا ساتھ دینے کو تیار ہے، ساری حکومتیں سارے لوگ ہمیں مٹانے کو تیار ہے، بس ایک مدینے والے کی نسبت ہے۔ ہم خوشی کے موقع پر، غمی کے موقع پر اس مدینے والی نسبت کو بھول جاتے ہیں۔ جی ذرا تصور کریں، ایک ہی نسبت ہے ہمارے پاس، ایک ہی ہمارے پاس تعلق ہے، ہم خوشی کے موقع پر اس تعلق کو بھی بھول جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو ضروری ہے کہ ہم سنتوں کو اپنائیں، ہماری زندگی میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت ہو۔ انداز بیان گرچہ شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔